پچھلے سال کی طرح اس سال بھی اپنے جوانوں سے اگر بزرگوں کی اجازت ہو میں 1-1.5 منٹ بات کر لوں، ہے نا؟ ہاں یاد رکھو، دیکھو دوسری قومیں آئینہ ہوتی ہیں. 21 سال کا ایک جین کا بچہ گھر میں پیسے لانے لگتا ہے، چوری کر کے نہیں لاتا ورنہ میں مثال نہ دیتا، ڈاکہ ڈال کے نہیں لاتا ورنہ میں مثال نہیں دیتا. 21 سال میں اس کی گریجویشن پوری ہو جاتی ہے اور پوسٹ گریجویٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کام، پیکج، ورک، کنٹرول سب کو شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اگر تم لائٹ ہو اور اجالا نہ ہو تو کیسی لائٹ ہو؟ اگر تم باپ کے بازو ہو اور اس پر قرض بڑھتا چلا جائے تو کیسے بازو ہو؟ اگر گھر کے قدم ہو اور گھر گرا جا رہا ہے تو کیسے قدم ہو؟ اگر گھر کا یقین ہو اور گھر ڈوبا چلا جا رہا ہے تو کیسے یقین ہو؟ ہمارے یہاں سوشل کنسٹرکشن بہت خراب ہے، بہت خراب ہے. اتنا خراب ہے کہ اسے ٹھیک کرنے میں 100 سال لگیں گے. 100 سال. ہمارا سوشل کلچر اتنا خراب ہے کہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. نہ تو عرب والے بولیں گے کہ ہمارا پورا ہے، نہ ہی ہندوستان والے بولیں گے کہ ہمارا پورا. جو ہمیں پسند آیا اس کو ہم نے رکھ لیا. عرب والے سے وہ رکھ لیا جو ہمیں پسند ہے، ہندوستان والے سے وہ رکھ لیا جو ہمیں پسند ہے. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ ہیں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، محسوس کر پا رہے ہو؟ میں پچھلی جنریشن کی بات نہیں، اسپیشلی ان سے بات کر رہا ہوں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے. میں ان سے بات کر رہا ہوں، اگلی جنریشن سے بات کر رہا ہوں. رسپانسبلٹی اٹھاؤ. گھر میں 200 روپے لے کے جاؤ، خالی ہاتھ مت جاؤ، خالی ہاتھ مت جاؤ. اپنی قیمت کا دیکھو. میں پبلک سے بعد میں بولتا ہوں. میں نے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے اپنے مولوی برادری میں کہا فلاں صاحب بہت بڑے خطیب ہیں، فلاں صاحب بہت بڑے عالم ہیں، فلاں صاحب بہت بڑے فقیہ ہیں. میں کہتا ہوں بھائی اپنا لباس ایک کونے میں رکھو اور پھر سوچو کہ دنیا سے تم 3500 سے 4500 یا 7500 کیا کام کر کے لا سکتے ہو. اپنے بچوں کو مولویت چھوڑ کے اگر کھلانا ہو تو کیسے کھلا سکتے ہو؟ مولویت چھوڑ دو، ماما اتار دیا، ابا کبا اتار دیا، کرتے پاجامے میں آ گئے. اب بچی کو ایڈمیشن دلانا ہے، بچے کو ایڈمیشن دلانا ہے، گھر کا ٹیلی فون کا بل دینا ہے، گھر کا بجلی کا بل دینا ہے، پانی کا بل دینا ہے، سارا بل بھرنا ہے. اب اس مولوی سے میرا سوال ہے جو کہ خود سے بھی سوال ہے کہ اب مجھے بنا مولویت کے اپنے گھر کا خرچ چلانا ہے. میں کس لائق ہوں؟ اگر اس کا جواب ہے کہ میں کسی لائق نہیں ہوں تو یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسا عالم اپنی قوم کو کھڑا نہیں کر سکتا جو خود کھڑا نہیں ہے. پر ہمارے عالم کھڑے نہیں ہو سکے. کیوں؟ آپ کی وجہ سے. آپ کی وجہ سے. مولوی نے جہاں مولویت سے باہر قدم نکالا آپ کے تو ہوش و حواس خراب ہو جاتے ہیں. آپ کو تو لگتا ہے جیسے وہ دائرہ ایمان سے باہر چلا گیا. آپ کو تو لگتا ہے جیسے اب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہیں. آپ کو تو لگتا ہے ارے بھائی اب تو گاڑی میں گھوم رہے ہیں، بڑے آدمی ہو گئے، بڑے آدمی ہو گئے. ارے بھائی کب چھوٹے آدمی کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے تھے جو آج وہ بڑا ہو گیا؟ جائیے بنگلور میں ایک گاؤں ہے علی پور. یہاں سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں علماء ہوتے ہیں. سادے کرتے پاجامے بیٹھے ہیں لیکن 20 25 30 نہیں 250 300 علماء ہیں اس گاؤں میں. اکیلا گاؤں ہے. لیڈیز کے لیے الگ راستہ، جینٹس کے لیے الگ راستہ. بہترین گاؤں ہے. آپ دیکھیے وہاں جا کے زندگی کو سمجھیے اور وہ ماڈل کو اپنائیے. وہ جو ماڈل ہے زندگی کا، وہ جو سانچہ ہے زندگی کا، اسے اپنائیے. دیکھیے وہاں سارے بزنس مین ہیں، جتنے علماء ہیں ہیروں کا ویپار ہے ان کا. کہے کا ہیروں کا، پتھروں کا، روبی کا، ایمرالڈ کا، یہ پتھروں کا کام ہے ان کا. 2 کروڑ سے لے کے 700 800 کروڑ کی ویلو کے لوگ ہیں. محسوس کر پا رہے ہیں؟ بالکل ویسے ہی کھل کے داد دیتے ہیں جیسے آپ کھل کے داد دے رہے ہیں، ویسے ہی سفر کرتے ہیں. مگر میں پوچھوں کہاں جا رہے ہیں؟ کہ سنگاپور جا رہے ہیں. کیا ہے وہاں پہ؟ ایک بزنس میٹنگ ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو اپنے عالم دین کو وقت کے حساب سے، وقت کے حساب سے. اب حج کرنے جاتے ہیں، اب زیارت میں جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک عالم ہوتا ہے، ایک ٹوپی والا یا کمامے والا. تو آپ پسند کرتے ہیں نا کہ وہ وہاں کی زبان جانتا ہو؟ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اب وہیں جا کے وہ اردو میں بات کرنے لگے تو آپ کہیں گے ارے مولانا صاحب وہ اردو تو ہندوستان میں بولی جاتی تھی، آپ نے یہاں بھی بولنا شروع کر دیا. یہاں تو ہمیں عربی کی ضرورت ہے، یہاں تو ہمیں فارسی کی ضرورت ہے. تو جہاں جس کی ضرورت ہو آپ کو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو موضوع جوانوں کے لیے ہے کہ یاد رکھو گھر کی رسپانسبلٹی مت بنو، گھر کے رسپانسبل بنو. تم نے کبھی باپ سے پوچھا، کبھی تم نے باپ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھ کی روشنی کیسی ہے؟ کیا آپ نے چیک کرایا ہے؟ کبھی اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ نے اپنا ایئرز کا، اپنے خون کا چیک کرایا ہے کہ آپ کے ہارٹ کی کیا حالت ہے، کڈنی کی کیا حالت ہے، آپ کے لنگس کی کیا حالت ہے؟ کبھی پوچھا؟ نہیں. کھانا اچھا نہیں ہوا تو پلیٹ ہٹا دی، اماں آج کھانا اچھا نہیں ہے. گھر کی بڑی بوڑھی عورت کو، بھابھی کو، بہن کو آپ نے بول دیا یہ کیا کھانا ہے، نمک زیادہ ہو گیا، تیل زیادہ ہو گیا. بھائی یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہندوستان ہے. یہ ہندوستان ہے. ہمارے یہاں یہ سب چلتا ہے، اسلام میں یہ سب نہیں چلتا. اپنی پلیٹ اٹھائیے، دھلیے، کھانا کھائیے اور دھل کے رکھیے. سیلف سروس جس کو فیشن کی دنیا میں بولتے ہیں نا، یہ ہے آپ کے، یہ ہے. ٹھیک ہے؟ آپ 10 آدمی کو لے کے آ گئے گھر میں، اچھا کیونکہ آپ چودھری آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، آپ کسی کو بھی دعوت دے سکتے ہیں، شام کو کسی کو بھی لے کے آ سکتے ہیں. آ گئے آپ گھر میں لے کے ہیں. اب آپ کی گھر کی عورت بنائے گی نا. کہاں لکھا ہے بھائی کہ وہ 5 آدمی کے بدلے 10 آدمی کا بنائے؟ بتائیے. آپ نے کبھی اس کے ساتھ کام کیا؟ نہیں. ہم کیسے کر سکتے بھائی، مرد آدمی ہے، ہمارا کیا لینا دینا کچن کے ساتھ.
تو भैया ये भी मुझे समझा दो कि उसका क्या लेना देना है किचन के साथ। आपको किसने बता दिया है कि उसको पैदा हुई है किचन संभालने के लिए? अगर कहीं आपने लिखा हुआ देखा है तो आप मुझे बता दीजिए कि साहब अब हो सकता है मेरे कुछ दो बुजुर्ग गुस्सा हो जाए कि इनको तो 2 बार अगर बुला लोगे तो घर का माहौल खराब कर देंगे। ठीक है, तो वो कंप्यूटर में देख लीजिएगा, कल भी शेड डालिएगा तो सोशल रिफॉर्मर आएगा। इसका मतलब होता है कि मैं कमियां दिखाता हूं, मैं इसका लिहाज नहीं करूंगा किसका घर है। मेरा भी घर है तो कमियां कमियां हैं, और मेरे दुश्मन का भी घर है तो खूबियां खूबियां हैं। शिया कहते ही उसे हैं जो 90 दर्जे को 90 दर्जे का ईमान कहे, 10वें दर्जे को 10वें दर्जे का ईमान। महसूस किया? तो इसलिए मैं अपने आप को उन बुजुर्गों से सेव रखने के लिए मैंने उन जवानों से बात की जो शादी करने वाले। जो पीछे का मामला है उसे नहीं ठीक किया जा सकता, आगे का जो मामला है हाँ आप कैसे कह सकते हैं? हमारे यहां तालीम का इंतजाम कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। एक बच्चा अपने घर को चलाता है और एक बच्ची एक खानदान को, एक खानदान को। याद रखिएगा, बिना पढ़ा लिखा आदमी मुस्तरिब होता है, मुस्तरिब, और पढ़ा लिखा मुतमईन होता है। अगर आपको नस्ल को मुस्तरिब छोड़ना है तो लड़कियों को स्कूल और मदरसे और कॉलेज से दूर रखिए, लेकिन अगर आपको मुतमईन करना है पढ़ाइए। और आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि स्कूल कैसे भेजें, टीचर पढ़ाएगा। ऑनलाइन पढ़ाइए, ऑनलाइन पढ़ाइए। 70,000 के कंप्यूटर पे पूरे खानदान को पढ़ा सकते हैं आप। आपको पढ़ाना आता हो हैं? माफ कीजिएगा, ये लखनऊ में वो जो कपड़े पे काम करते हैं हरी जरदोजी कहते हैं, जरदोजी का काम करने वाले लोग कितना बारीक काम करते हैं, कितना बारीक काम होता है उनका। काम जब तमाम हो जाता है तो फिर आपको काम देखिए, लोग कोई 4,000 40,000 4 लाख देते हैं ना उसकी कीमत है। वो बारीक काम उन्हें साड़ी पे करना तो आता है, वो बारीक काम उन्हें नस्लों के लिए करना नहीं आता। बारीक काम की जरूरत है, नस्लों के लिए करें। पढ़ाई किसी भी डिपार्टमेंट की पढ़ाई। मान लीजिए हमारा कोई जवान कहे मौलाना हमने पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं, जिसमें आपके पास ताकत है, आपके पास स्किल मैनेजमेंट कीजिए। आप कहां काम आ सकते हैं, अपने को देखिए, परखिए। जैसे कोई टूटा हुआ ईटा, मेमार मकान बनाने वाला टूटे ईटे को बेकार नहीं होने देता, उसे किसी ऐसी जगह रखता है जहां उसकी जगह है। समझ गए मेरी बात को? बस मेरे अज़ीज़ान, अपने को टर्न इनटू मुनाफा। घर में आओ तो पैसे लेके आओ, ये नहीं कि मुंह उतरा हुआ है। सारी खुशियां दोस्तों में बांट रहे हैं, घर पहुंचे तो मां से सख्ती से बात, बाप से सख्ती से बात, भाई से गुस्से से बात, या अगर घर में बैठे हैं तो जितनी देर बैठे हैं, या मोबाइल में बैठे हैं या टीवी में बैठे हैं, वक्त दो अपने घर को, इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए। वक्त दो, जिंदगी वक्त देने का नाम है। आप कह रहे हैं ना मौलाना 20 मिनट और पढ़ दीजिए, 10 मिनट और पढ़ दीजिए, आप वक्त मांग रहे हैं ना, मैं भी आपसे वक्त मांग रहा हूं। आधा घंटा दे दीजिए, 1 घंटा दे दीजिए, है ना? ये क्या है? क्योंकि खुदा ने वक्त दिया है, इसलिए आप दे रहे हो और मैं दे रहा हूं। खुदा वक्त ना दे तो नहीं दे सकेंगे। दुनिया की सारी कौमें तरक्की कर रही हैं, सारी कौमें। किसी को गाली देने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे और वो छोटा नहीं हो जाएगा। तराजू में तौले जाएंगे तब पता चलेगा कि 14 किलो का कौन है और 3 किलो का कौन है।